الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات اور خواتین، آج کے عقیدے کے درس میں ہم جادو سے متعلق چند اہم باتیں دیکھنے والے ہیں۔ جادو کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان تین قسم کے لوگ عام طور پر پائے جاتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ جو جادو کے معاملے میں بالکل لاپرواہ، جادو کرنے کو کروانے کو معمولی سمجھنا، بلکہ جادو کے دلدل میں ہمیشہ پھنسے رہنا، جادو کے ذریعے ہر کام کرنے کی کوشش کرنا، تو جادو کو بالکل معمولی سمجھنے والے چند لوگ، اور اس میں چند لوگ ایسے ہیں جو جادو کرنے کروانے میں پڑے رہتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر جادو ہو جائے یا کچھ بھی پریشانی آ جائے وہ حل تلاش کرنے کے لیے جادو کی طرف، جادوگروں کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ گروہ یہ لوگ، اور دوسرے وہ لوگ جو جادو کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جادو وادو کچھ نہیں، جادو عقل کے خلاف ہے، جادو کرنا کروانا یہ ممکن ہی نہیں۔ تو اس طرح جادو کا انکار کرنے والے چند لوگ، لیکن ان دونوں کے درمیان ہی صحیح راستہ ہے، سچا راستہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جادو ہے لیکن جادو کرنا کروانا کفر ہے، شرک ہے، لیکن جادو ہے۔ جادو کا انکار ممکن نہیں، کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر بہت ساری دلیلیں موجود ہیں کہ جادو نامی ایک چیز ہے، موجود ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے بعد، مشیت کے بعد نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے وہ لوگ جو جادو کو بالکل معمولی سمجھتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ جادو کوئی معمولی چیز نہیں۔ جادو کو قرآن و حدیث کے اندر کفر کہا گیا، شرک کہا گیا۔ جادو میں پڑ گئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے ایمان کو گنوا دیا، اور جس نے اپنے ایمان کو گنوا دیا، اس نے کفر کیا، شرک کیا، وہ کبھی جنت داخل نہیں ہو سکتا، اس کو جنت مل ہی نہیں سکتی۔ تو جادو میں پڑنا آخرت کو گنوا دینا ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی ناحیے سے بہت بڑی گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر بہت ساری دلیلیں موجود ہیں جادو کے حوالے سے۔ تو جادو کے انکار سے ان تمام دلیلوں کا، قرآن کی آیتوں کا، صحیح حدیثوں کا انکار لازم آئے گا۔ تو اس لیے دونوں باتیں گمراہیاں ہیں، ان کے درمیان جو راستہ ہے وہی صحیح راستہ۔ وہ راستہ کیا ہے؟ اسی کو ہم انشاءاللہ ابھی احادیث کی روشنی میں، آیتوں کی روشنی میں دیکھنے والے ہیں۔ مختصر طور پر اگر کہنا ہو تو جادو موجود ہے، اور جادو سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ جادو کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاثیر پیدا کی نقصان پہنچانے کی، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تبھی جادو سے نقصان ہو سکتا ہے۔ جادوگر جادو کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اللہ نہ چاہے تو جادو کے ذریعے کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ چاہے دنیا کے سارے جادوگر مل جائیں آپس میں کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، اللہ کا ارادہ نہ ہو تو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا۔ تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اب اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ بنیادی طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، 10 بار 20 بار آپ اس آیت کو پڑھیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور کوئی مستند تفسیر ہو آپ کے پاس، تفسیر ابن کثیر ہو مثال کے طور پر، تو اس کی تفسیر اٹھا کر پڑھیے، آپ کو بہت ساری چیزیں اس ایک آیت کی روشنی میں معلوم ہو جائیں گی۔ کیا کیا باتیں معلوم ہوں گی اس آیت کی روشنی میں؟ ایک بات تو یہ کہ جادو کرنا کروانا، جادو سیکھنا، جادو سکھانا، یہ تمام چیزیں کفر ہیں، کفریہ کام ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں کہا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ان شیطانوں نے کفر کیا۔ کس کفر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے؟ اسی جادو کے بارے میں، کیونکہ آگے اللہ نے کہا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہی شیطان قسم کے لوگ لوگوں کو جادو سکھا کر کفر کرتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے جو تہمت لگائی جاتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام بہت بڑے جادوگر تھے، جادوگروں کے سردار تھے، جادو کیا کرتے تھے، یہ
سلیمان علیہ السلام پر تہمت ہے، سلیمان علیہ السلام نے کبھی بھی جادو کا کام نہیں کیا، وہ تو ان شیطانوں نے کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کرنے کو، جادو سیکھنے سکھانے کو کفر کہا ہے اس آیت کے اندر۔ تو جادو کفر ہے، اور جو کوئی جادو کو سچ سمجھتا، یعنی جادوگر جو بھی کہے اس کو سچ سمجھ لینا، جادو کو صحیح سمجھنا، جادو کے ذریعے کوئی بھی کام کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے۔ ایسا بندہ بھی کفریہ کام کر رہا ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں اللہ کے رسول نے کہا 3 لوگ ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایک ہمیشہ شراب پینے والا، دوسرا وہ جو ہمیشہ رشتوں کو توڑنے کا کام کرتا ہے، اور تیسرا جادو کی تصدیق کرنے والا۔ جادوگر جو بھی کہے وہ سچ، جادو سے جو بھی ہوتا ہے وہ صحیح بات ہے، سچی بات ہے۔ اس طرح جادو کو صحیح سمجھنا، جادوگر کی تصدیق کرنا، ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے ایک دوسری حدیث میں کہا لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او سحر او سحر له، جو کوئی جادو کرے، یعنی جادوگر وہ جادو کرتا ہے براہ راست، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ مسلمان نہیں، وہ اسلام سے خارج ہو چکا۔ اور جو کوئی جادوگر کے ذریعے دوسروں پر جادو کرواتا ہے، اکثر مسلمان اس گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج کوئی بھی کام کرنے کے لیے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جادو کروانے کی لت پڑی ہوتی ہے بعض مسلمانوں کو، نعوذ باللہ۔ کسی پر حسد ہو، کسی پر غصہ ہو، جادوگروں کے پاس بھاگتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو ایسے کر دو، اس کے بزنس میں لاس ہو جائے، میاں بیوی الگ ہو جائیں، اس کے بچے اس کی بات نہ مانیں۔ اس طرح جادوگروں کا سہارا لے کر جن پر غصہ ہوتا ہے، جن کے بارے میں حسد ہوتا ہے، ان کے دلوں میں کینہ کپٹ ہوتا ہے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے جادوگروں کے پاس بھاگتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، اس طرح کرنے سے آپ اسلام سے باہر ہو جائیں گے، آپ مسلمان نہیں رہیں گے، جنت آپ کو مل نہیں سکتی۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، لیکن آج بہت سارے مسلمان اس گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو جادو کرنا، کروانا کفر ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح جادو کرنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک بھی کہا ایک حدیث کے اندر۔ شرک کیوں کہا؟ اب دیکھیے، کفر کب کہا جاتا ہے؟ ہر وہ چیز جس کا ایمان رکھنا واجب ہے، جس کو ماننا ضروری ہو، اس کا انکار کفر ہے۔ جیسے اللہ ہے، اللہ اکیلا ہے، اس کا ماننا ضروری، لیکن کوئی کہ اللہ نہیں ہے، یا ہے کہ کوئی کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے لیکن اس کے شرکاء بھی ہیں، شریک بھی ہیں، تو اللہ کی توحید کو وہ انکار کرتا ہے، اس نے بھی کفر کیا۔ اگر کوئی فرشتوں کا انکار کرے، کہے کہ فرشتے ورشتے کچھ نہیں، ایسی کوئی مخلوق ہے ہی نہیں، اس نے ایمان جس پر لانا چاہیے تھا، جس کو ماننا چاہیے تھا، اس کا انکار کیا، تو اس نے بھی کفر کیا۔ اگر کوئی کسی نبی کا انکار کرے، اس نے بھی کفر کیا۔ کوئی تقدیر کا انکار کرے، جس طرح قدریہ کے لوگوں نے کیا تھا، اس نے بھی کفر کیا۔ تو ہر وہ چیز جس کا ماننا ضروری ہو، اس کا انکار کر دینا، جھٹلا دینا، یہ کفر ہے۔ اور اسی کفر کی ایک قسم ہے شرک، کیونکہ شرک کرنے والا کیا کرتا ہے؟ اللہ کی توحید کا انکار کرتا ہے، اللہ کو ایک ماننے سے وہ انکاری ہے، تو اس کے انکار کو بالضبط شرک کہا جاتا ہے۔ تو کفر کا ایک قسم ہے، ایک حصہ ہے شرک۔ تو ہر شرک کفر میں داخل ہے، لیکن ہر کفر شرک کہلایا نہیں جا سکتا۔ تو جادو کو اللہ نے کفر بھی کہا، اسلام کا انکار بھی کہا، اور اسی وقت اللہ کے رسول نے جادو کے قسم کو شرک بھی کہا۔ کیوں؟ کیونکہ جادوگر بغیر شرک کیے کہ وہ جادوگر بن نہیں سکتا، جادو کر نہیں سکتا۔ جادو کرنے کے لیے شرکیہ کام کرنا پڑتا ہے اس جادوگر کو، کیونکہ جادو میں ہوتا کیا ہے؟ ایک جادوگر جنوں کی مدد لیتا ہے جادو کرنے کے لیے، بغیر جنوں کی مدد کے، شیطانوں کی مدد کے جادو ہو نہیں سکتا۔ تو یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سورہ جن پڑھنے سے یا فلاں فلاں کرنے سے، کچھ خاص کام کرنے سے، کچھ پڑھنے سے جن کو اپنے قبضے میں لیا جا سکتا ہے، جن کو قیدی بنایا جا سکتا ہے، جن کو مسخر کیا جا سکتا ہے، یہ بالکل بیہودہ باتیں ہیں، کیونکہ جن ہمارے سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہیں، اور ان کے پاس عقل بھی ہے، ہاتھی ہے، گھوڑا ہے، ہم سے طاقتور جانور ہیں، لیکن پھر بھی انسان ان کو اپنے کنٹرول میں کیوں رکھتا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس عقل نہیں۔ لیکن جنوں کے پاس طاقت بھی ہے اور عقل بھی ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو ایسے میں
جنوں کو ٹھکا کے ان کو دھوکہ دے کے اپنے قبضے میں لا لینا، قیدی بنا لینا، یہ ممکن نہیں، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت تھی، سلیمان علیہ السلام کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو مسخر کر دیا تھا، ان کے اشاروں پر وہ جن ناچا کرتے تھے، ناچتے تھے۔ یہ تو سلیمان علیہ السلام کا اقتدار، سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شیطان اللہ کے رسول کی نماز میں خلل پیدا کر رہا تھا، اللہ کے رسول نے اس شیطان کو پکڑ لیا، جن کو پکڑ لیا، اور اس جن کو مسجد کے ستون میں باندھنے کی کوشش کی، باندھنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ کے رسول نے کہا میں اس شیطان کو باندھ دینا چاہتا تھا، لیکن فوراً میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا مجھے یاد آ گئی، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایک ایسی حکومت، ایسی طاقت اور اقتدار دے کہ میرے بعد کسی کو ویسی حکومت، ویسی طاقت نہ ملے۔ اگر میں نے جنوں کو باندھ دیا تو گویا کہ میں سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہوں، اس لیے دعا جیسے ہی یاد آئی میں نے اس شیطان کو چھوڑ دیا۔ تو جنوں کو اپنے بس میں لانا یہ ناممکن سی بات ہے، ناممکن ہے۔ تو ہوتا کیا ہے اصل میں، جادوگر جن کے قبضے میں چلا جاتا ہے، وہ اب جن کو اپنے قبضے میں نہیں رکھتا بلکہ وہ کسی جن کے قبضے میں ہوتا ہے، وہ جنوں سے مدد مانگتا ہے کہ دیکھو میری مدد کرو، میں جادو کرنا چاہتا ہوں، میں فلاں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو جن کہتا ہے کہ ہاں میں مدد کروں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں فلاں فلاں کام کرنا ہے، میری عبادت کرنی ہے، میرے سامنے سجدہ کرنا ہے، میرے نام پر بکرے ذبح کرنا ہے، جانور ذبح کرنا ہے، میرے نام پر کسی انسان کو قتل کرنا ہے، قرآن کی توہین کرنا ہوگا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہوگا، اللہ کی توہین۔ تو جن جیسے جیسے حکم دیتا ہے وہ جادوگر کرتا چلے جاتا ہے۔ تو اسی لیے شرکیہ کام کے کرنے کے بعد وہ تب جا کر جادوگر بنتا ہے۔ اسی لیے جادو کروانے کو شرک کہا جائے تو غلط نہیں، شرک کیے بغیر جادوگر جادو کر نہیں سکتا۔ تو سمجھیے کہ جادو کرنا شرک ہے، کفر ہے، کوئی معمولی بات نہیں۔ اسی لیے جادوگر کو قتل کر دینا یہی اسلام کا حکم ہے، یہی اس کی سزا ہے۔ خلفائے راشدین خاص طور پر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جادوگروں کو پکڑ کے قتل کیا۔ تو جادوگروں کی یہ سزا ہے، کیونکہ جادو کرنا کوئی معمولی کام نہیں، ایک بہت بڑی گمراہی۔ اب دیکھیں جادو میں دو قسم کے جادو ہیں بنیادی طور پر۔ ایک جادو وہ ہے جس کو سحر تخیل کہا جاتا ہے، یعنی لوگوں کی آنکھوں میں کوئی منظر دکھانا جو کہ حقیقت میں نہ ہو۔ لوگوں کو نظر آتا ہے کہ سانپ ہے لیکن وہاں سانپ نہیں ہوگا، لوگوں کو نظر آتا ہے کہ کچھ ہو گیا لیکن وہاں کچھ ہوگا نہیں۔ تو اس طرح لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دینا اور اپنی جادوئی کرتبیں دکھانا، یہ سحر تخیل۔ اسی کا تذکرہ ہم سورہ اعراف کی 100 آیت نمبر 110 سے لے کر آپ پڑھ کر دیکھیے، لگاتار 10-20 آیتیں پڑھیے، وہاں موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا ذکر آتا ہے، اس واقعے کا اللہ نے بیان کیا۔ اس میں ان جادوگروں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ انہوں نے اپنی چھڑی نیچے ڈالی اور اپنی رسیاں نیچے پھینکی، تو لوگوں کی آنکھوں میں وہ چھڑیاں، وہ رسیاں سانپ کی طرح، چھوٹے چھوٹے سانپ کی طرح وہ نظر آنے لگے۔ تو یہ سحر تخیل، لوگوں کی آنکھوں میں کچھ دکھانا۔ اور دوسری قسم ہے جادو کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا۔ اسی کی ایک مثال اسی آیت میں سورہ بقرہ کی 102 آیت نمبر 102 میں اس کی ایک مثال اللہ نے بیان کی، یفرقون بہ بین المرء وزوجہ۔ جادو کے ذریعے یہ جادوگر میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالنے کی، جدائی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر وہی بات، اللہ چاہے تو جادو کے ذریعے وہ دونوں جدا ہوں گے، اللہ نہ چاہے تو جدا نہیں ہو سکتے۔ جس طرح آگ کا کام ہے جلانا، آگ کی تاثیر ہے جلانا، لیکن اللہ نہ چاہے تو آگ اپنا کام نہ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، لیکن آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو جلایا نہیں جلایا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں چاہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے جلانے کی تاثیر کو اس وقت چھین لیا۔ تو بالکل اسی طرح جادو موجود ہے، جادو کے اندر تاثیر بھی اللہ نے پیدا کی، لیکن اللہ چاہے تبھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح اللہ چاہے تو میاں بیوی کے درمیان جادو کے ذریعے تفریق پیدا کرنا ایک نقصان ہے، جس کا تذکرہ خود قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ کاروبار میں لاس، گھاٹا پیدا کرنا،
یا ماں باپ کے درمیان جھگڑا پیدا کرنا، یعنی ماں باپ اور بچوں کے درمیان. تو اس طرح کئی نقصانات وہ کرنے کی، پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ چاہے تبھی کچھ ہو سکتا ہے، اللہ نہ چاہے تو سارے جادوگر مل کر بھی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اللہ نے اسی آیت میں کہا سورہ بقرہ کی 102 میں، وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. جادو کے ذریعے وہ کسی کا نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہاں اللہ کا اگر فیصلہ وہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہو تبھی جا کر کچھ نقصان ہوگا. اسی طرح جادو سے متعلق، اسی مسئلے سے متعلق ایک اور بات، کیا جن انسان کے بدن میں داخل ہو سکتا ہے، انسان کے اوپر سوار ہو کے کچھ وہ تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ تو اس تعلق سے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں شیطان، جن انسان کے بدن میں داخل ہو سکتا ہے، سوار ہو سکتا ہے. سورہ بقرہ کی ایک آیت میں اللہ نے کہا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم یتخبطہ الشیطان من المس، کہ کل قیامت کے دن سودی لین دین کرنے والے، سود کا پیسہ کھانے والے بالکل اسی طرح اٹھیں گے قبروں سے جس طرح کہ وہ آدمی اٹھتا ہے جس پر شیطان سوار ہو گیا ہو، جن سوار ہو گیا ہو. یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو شیطان نے چھو لیا ہو. عرب کے لوگ، عربی زبان بات کرنے والے، شیطان کا چھونا یہ کب کہتے ہیں؟ کسی پر شیطان سوار ہو جائے، جن سوار ہو جائے. تو جن کے سوار ہونے کو عرب کے لوگ شیطان کا چھو لینا کہتے ہیں. تو بالکل یہی لفظ قرآن میں آیا. تو قرآن میں خود دلیل ہے کہ جن سوار ہو سکتا ہے، ورنہ نہ ہونے والی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ مثال کے طور پر نہیں کہے گا. اور اسی طرح حدیث میں واضح دلیل موجود ہے. اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے یا ایک صحابیہ آتی ہیں، ایک بچے کے ساتھ کہتی ہیں کہ یہ پاگلوں کی طرح حرکتیں کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے اس بچے کو قریب بلایا اور کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے میں پڑھتا ہوں، انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اخرج یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو باہر نکل. تو اللہ کے رسول نے جو دو الفاظ استعمال کیے، اے اللہ کے دشمن، باہر نکل، ان دونوں الفاظ پر غور کیجئے. کہ اللہ کے رسول اس بچے کو دے کر کہہ رہے ہیں اللہ کے دشمن؟ بچہ تو اللہ کا دشمن نہیں، وہ تو بچہ ہے. تو اللہ کا دشمن کہہ کر اللہ کے رسول اس بچے کے اندر جو جن بیٹھا ہوا ہے، سوار ہے، اس جن سے، اس شیطان سے اللہ کے رسول مخاطب تھے. اور دوسری بات اللہ کے رسول نے کہا باہر نکل، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فی الحال وہ جن بچے کے بدن میں داخل ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ تو باہر نکل. تو پتہ چلا کہ جن اندر داخل ہو سکتا ہے، تکلیف دے سکتا ہے. اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں کہا ان الشیطان یجری فی الانسان مجرى الدم، کہ شیطان انسان کے بدن میں جہاں جہاں خون دوڑ رہا ہے، یعنی رگوں میں خون دوڑنے والی ان جگہوں میں شیطان بھی دوڑ رہا ہے. تو پتہ چلا کہ شیطان اندر داخل ہو سکتا ہے، ہماری رگوں تک وہ پہنچ سکتا ہے. اللہ نے وہ طاقت دی ہے ان لوگوں کو. تو اب آخر میں چاہے جادو ہو، چاہے جن پریشان کر رہا ہو سوار ہو کر، یا نظر بد ہو، نظر بد بھی حق ہے، نظر بد سے بھی نقصان ہو سکتا ہے. تمام چیزوں کا حل کیا ہے؟ حل تلاش کرنے کے لیے آج کئی مسلمان کیا کرتے ہیں؟ غلط قسم کے عاملوں کے پاس، جو تعویذ گنڈوں کے ذریعے علاج کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، شرکیہ کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، جنوں کے نام پر بکرا ذبح کرنے کا حکم، ایسے غلط قسم کے لوگوں کے پاس جا کر دنیاوی پریشانی میں اپنے ایمان کو گنوا دے دیتے ہیں، اپنے ایمان اور عقیدے کو کھو دے دیتے ہیں. تو اس طرح غلط قسم کے لوگوں کے پاس جانے کے بجائے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ علاج کیجئے، حل تلاش کیجئے. قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا علاج ہے؟ قرآن کی تلاوت بکثرت کیا کریں. قرآن پورا کا پورا شفا ہے، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک. اللہ نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن شفا ہے. دوسری آیت میں کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی ایک نصیحت آئی ہے اور شفا آئی ہے. اللہ نے قرآن کو موعظت، نصیحت اور شفا کہا. تو قرآن پورا کا پورا شفا. کوئی بھی آیت آپ پڑھ لیجئے، بکثرت قرآن کی تلاوت کیجئے، یہ مسئلے ذرا ذرا کہہ کر انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. لیکن شرط ہے کہ مسلسل آپ قرآن کی تلاوت کریں گے. عام معمولی طور پر معمول آپ کا جو ہوگا ہر دن تھوڑا قرآن پڑھنا، اس سے بھی زیادہ
علاج کے طور پر بکثرت اس کی تلاوت کیا کریں، ضرور یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ بالخصوص سورہ فاتحہ زیادہ پڑھنا۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ پر جن سوار ہو گیا یا کوئی دوسری پریشانی تھی تو سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کر انہوں نے علاج کیا، وہ شفا یاب ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے اس صحابی کی تعریف کی۔ تو سورہ فاتحہ کی اکثر تلاوت کرنا، آیت الکرسی کی تلاوت کرنا، سورہ بقرہ کی تلاوت، فلق اور ناس کی تلاوت۔ اللہ کے رسول فلق اور ناس پڑھا کرتے، حسن حسین کے لیے بھی انہی دونوں صورتوں کے زیر دم کیا کرتے کہ کہیں بچوں کو نظر نہ لگ جائے۔ تو قرآن کی بکثرت تلاوت کریں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک عورت عائشہ رضی اللہ عنہا پر دم کر رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے اس عورت کو دیکھ کر کہا عالجیہا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ذریعے تم ان کا علاج کرو، دم کیا کرو۔ تو قرآن پڑھ کے علاج کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر جو بھی دعائیں بتلائی گئیں، صبح شام کے اذکار ہوں یا مختلف اوقات میں اللہ کے رسول نے جو دعائیں بتلائیں، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے، بیت الخلاء سے باہر نکلنے کے بعد، گھر سے باہر نکلتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا گھر سے باہر نکلتے ہوئے کوئی دعا پڑھ لے، شیطان کہتا ہے قد وقیت وہدیت وکفیت، اللہ تیرے لیے کافی ہو گیا، تم کو اللہ نے بچا لیا، تم کو سیدھی راہ مل گئی، اس طرح کہہ کر شیطان چلا جاتا ہے، اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا دعا پڑھ لیا جائے تو۔ بسم اللہ کہہ کر گھر میں داخل ہوں تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، اے شیطانو، اے جنو، اس گھر میں تم رک نہیں سکتے، اس گھر کا کھانا تم کھا نہیں سکتے، کیونکہ اس نے دعا پڑھ لی۔ تو پتہ چلا کہ جہاں جہاں دعا پڑھنے کی تعلیم ہم کو دی گئی ہے، وہاں وہاں دعا پڑھنے سے اللہ ہماری حفاظت کر دیتا ہے، اللہ ہمیں محفوظ کر دیتا ہے۔ تو صبح و شام کے اذکار کی، دعاؤں کی پابندی کریں۔ خاص طور پر حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کلمے کو صبح 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ پڑھ لینے سے اللہ شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ کر دیتا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کر کے، دعاؤں کو پڑھ کے ہاتھ میں تھو اس طرح جو ہے تھوکنا کہ تھوک کے چند چھینٹے جو ہے آپ کے ہاتھ میں لگیں، اس طرح جو ہے دم کر کے اپنے بدن پر مل لینا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں پابندی کے ساتھ آپ علاج کرنے کی کوشش کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، دعاؤں کی پابندی کریں گے تو ضرور بضرور شفا ملنا ہی ہے۔ باہر کی دوا آپ کھائیں گے، وہ انسان کی کوشش ہے، انسان کی دریافت ہے، اس میں شفا ملے گی یا نہیں ملے گی کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن قرآن و حدیث میں شفا کا ملنا تو ضروری لازمی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا قرآن شفا ہے۔ تو پورے یقین کے ساتھ مسلسل پابندی کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روحانی پریشانیاں، بیماریاں جنہیں ہم کہتے ہیں جادو ٹونا، جن کا سوار ہونا، تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن شرط ہے کہ آپ پابندی سے قرآن کی تلاوت بکثرت کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، دعاؤں کی پابندی کریں گے، اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں گے، اور حرام روزی سے خود کو بچائیں گے، بدعتوں سے، غلط عقیدوں سے آپ دور رہیں گے، اتنا ہی جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان مسائل سے باہر نکالے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس مسئلے میں بھی اور دیگر تمام مسائل میں بھی صحیح عقیدے پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جمائے رکھے، ہر قسم کے غلط عقیدوں سے، بدعتوں سے، گمراہیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ایمان و عقیدے کو مضبوط بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح عقیدے اور ایمان کے ساتھ اس کی ملاقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔